قرآن دوا ہے جو قرآن شفا ہے۔ محمد احمد صاحب نے سوال پوچھا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ طلاق شدہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، اسی میں سے سوال جواب کریں گے۔ سورۃ البقرہ آیت 228 سوال کرتے ہیں کہ طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو کتنی دیر روکی رکھیں، یعنی کہ جس کو طلاق ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو کتنی دیر روکے اپنی جان کو دوسری شادی کے لیے۔ تو اسی آیت میں فرمایا گیا اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں، یعنی کہ 3 حیض آنے تک۔ اور قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں انہی کے بارے میں کہ اس میں عورت کی عدت کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کی علماء جو مدت بیان کرتے ہیں وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو اسی آیت کا اگلا سوال کہ ان کو حلال نہیں کہ کون سی چیز جو وہ چھپائیں جو ان کے پیٹ میں ہیں، یعنی کہ طلاق والی عورت اگر حاملہ ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور یہ چھپانا حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں حلال نہیں، یعنی کہ یہ ان پر حلال ہی نہیں، حرام ہے اس کو چھپانا، کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، یعنی کہ جو بھی اللہ اولاد دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، اس میں نہ شوہر کا کمال اور نہ بیوی کا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی ہے کہ بن باپ کے بھی بچہ پیدا ہوا اور بن ماں کے بھی۔ تو کوئی بھی فخر نہ کرے اس چیز پر کہ ہم پیدا کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ ہی ہر کسی کو ہر چیز کو بنانے والا ہے اور وہ واحد ہے۔ اس میں اگلا سوال، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والا ہی یہ سب کرے، کیونکہ بہت سے کافروں کی تعداد زیادہ ہے کہ ہر کوئی مسلمان ہو کر بھی کفری کلمات کہتا ہے اور کافر ہے، اور وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو بھی اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک میں حکم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی مسلمان اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے تو تبھی تو اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہے۔ جو اللہ ہی پر یقین نہیں رکھتا اور قیامت آنے پر یقین نہیں رکھتا تو وہ مسلمان کیسا۔ تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کے پیٹ میں ہے جو اللہ نے پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان پر حلال نہیں کہ اس چیز کو چھپائیں، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں۔ تو اگر شوہر نے ایک طلاق دی ہے تو شوہر حق رکھتا ہے کہ اسے اپنے پاس دوبارہ واپس لے آئے، رجوع کر لے۔ اور اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، کہ کتنا ہی خوبصورت قرآن ہے کہ آگے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شوہر حق رکھتے ہیں بیوی کو دوبارہ واپس لے آنے پر ایک طلاق کے بعد، اور آگے ہی فرما دیا کہ اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ اچھے طریقے سے گھر بسانا چاہتے ہیں، کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتے۔ آج کل وہ معاشرے میں یہی ہے کہ بیویوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اور جہالت میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ بیویوں کو ایسے ہی لٹکا کے رکھتے تھے، نہ طلاق دیتے تھے اور نہ ہی اپنے پاس رکھتے تھے، اسی بیچ میں لٹکائی رکھتے تھے۔ اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات عورت کے حقوق کے بارے میں نازل فرمائی، اور وہ عورتیں جو بہت ہی ٹک ٹاک یا یوٹیوب پر بیان دیتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے دیا کیا، اور آپ کا اسلام دوپٹے سے ہی شروع ہوتا ہے اور دوپٹے پہ ہی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اسلام نے ہی آپ کو عزت دی ہے، نہیں تو ورنہ جہالت میں عورتوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اور ان کی کوئی عزت اور کوئی اصول اور کوئی بھی ایسے قانون نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے قانون بنائے کہ اس میں عورتوں کا ہی بہت فائدہ ہے،
کہ اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تبھی ان کو حق حاصل ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو حق پورا ہی ہے، لیکن اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تبھی ان کو حق ہے پھیر لینے کا۔ اور آگے سوال آتا ہے کہ عورتوں کا مردوں پر حق کتنا ہے، کہ بہت زیادہ پوچھے جانا والا سوال کہ عورتیں مرد کی کیوں تابع داری کریں۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں کو شریعت کے مطابق ویسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر ہے، یعنی کہ مرد کو جتنا عورت پر حق ہے ویسے ہی عورت کو بھی مرد پر حق ہے۔ البتہ شوہروں کو ایک درجہ فضیلت ہے، اور اللہ حکمت والا ہے، فضیلت والا ہے۔ اسی میں اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، کہ اللہ کی حکمت کے آگے سب ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اگر اللہ تعالیٰ دو ہوتے تو یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ جو سورج، چاند، ستارے سب ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں دن اور رات۔ اگر دو خدا ہوتے تو وہ آپس میں جنگ کرتے، لڑائی کرتے، اور اس سے نظام کا کب کا تباہ ہو جاتا۔ تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ خدا ایک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا، اپنے معبود جو لوگوں نے کفار نے بنائے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح مردوں کو بھی یہی چیز چاہیے کہ عورتوں پر ان کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ جو عورت مرد کو اپنے آپ سے افضل مانے گی، اپنا حاکم مانے گی، بادشاہ مانے گی تو اسی کا گھر بسے گا۔ اگر وہ اس چیز سے انکار کرتی ہے کہ مردوں کا اور عورتوں کا حق برابر ہے تو ان کا گھر نہیں بس سکتا، اور آج کل یہی چل رہا ہے۔ تو یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ طلاقوں کا رجحان بہت زیادہ ہے اور گھر نہیں بستا۔ حالانکہ پیار والی شادی ہوتی ہے، لو سٹوری والی شادی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی 6 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، کہ اللہ نے عورتوں کو برابر حقوق دیے ہیں۔ مردوں پر جیسا حق ہے ویسے ہی عورتوں کا حق ہے، البتہ ایک درجہ مردوں کو فضیلت حاصل ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کو ماننا ہوگا حاکم۔ اور تمہیں عورتوں کو بھلا ہے ہی کیا کہ وہ شوہروں کی بات نہ مانیں۔ اگر اپنے شوہر کو بادشاہ بنائیں گی تو خود ملکہ بن کر رہیں گی، اور اگر اپنے ہی شوہر کو غلام بنائیں گے تو تم بھی غلام کی بیوی کہلاؤ گی۔ تو یہ تھی سورۃ البقرہ 228، کہ جس میں بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں، اور یہ صرف ایک آیت، سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت تھی۔ تو پورے قرآن پاک کو اگر پڑھا جائے تفسیر اور ترجمہ تو ہر سوال کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے۔